قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے، لا تعزموا عقدۃ النکاح، اس کی طرف نکاح کا پیغام بولو مت بھیجو. قرآن صحابہ کو روک رہا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو پتہ ہے تمہارے لیے نکاح کے پیغام بھیجنے سے رکنا بہت مشکل کام ہے، تم سے صبر نہیں ہوگا. اس لیے لا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، تمہاری اس طلب کو دیکھتے ہوئے صحابہ سے اللہ خطاب کر رہا ہے، ہم تمہیں پرمیشن دیتے ہیں کہ عدت کے دوران گول مول طریقے سے اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو، واضح لفظوں میں نہ کہو. نہیں آئی سمجھ میں؟ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1، صحابہ کے دور میں کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی تو اللہ صحابہ کو روک رہے ہیں کہ پیغام مت بھیجو. روکا اسی کو جاتا ہے جس سے توقع ہوتی ہے نا. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے تم پر یہ حکم بہت شاق گزرے گا، بہت مشکل ہے اس پر تمہارے لیے عمل. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں نے پیغام نہیں بھیجا نا، عدت پوری ہوتے ہی کوئی دوسرا سبقت کر لے گا. اور ایک آپشن میرے پاس آیا تھا، چلو کنوارینی بیوہ مل رہی تھی، وہ بھی فوراً ہاتھ سے جائے گی. اس لیے اللہ نے کہا کہ رشتہ روکنے کے لیے، بکنگ کے لیے، ٹھیک ہے نا، تمہیں اجازت ہے کہ گول مول اشارتاً کنایتاً پیغام بھیج سکتے ہو. گول مول کا مطلب مفسرین کہتے ہیں کہ بھائی بیوہ کو یہ پیغام بھجوا دو کہ بھائی جب عدت پوری ہو جائے تو جلد بازی نہیں کیجیے گا، ایک دفعہ ہم سے کانٹیکٹ کر لیے گا، ایک مناسب، ہم بھی رشتوں کا، ہمارا بھی ایک دفتر ہے رشتوں کا. یہ نہیں کہو کہ میں آپ سے یہ منع کیا قرآن نے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ منع کیا. تو کون سا اس معاشرے میں ایسا کام ہو رہا تھا بھائی کہ عورت بیوہ ہوئی ہے اور ادھر دھڑا دھڑ رشتے کہ قرآن پابندی لگا رہا ہے لیکن کہہ رہے پابندی پر عمل نہیں کر سکتے، تم تھوڑی چھوٹ دے رہا ہوں میں. اور پھر ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں کوئی عورت بیوہ ہوئی، طلاق ہوئی، ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کوئی خاتون نبی کے پاس آئی ہوں یا والدین آئے ہوں کہ میری بچی بیوہ ہو گئی ہے، یا رسول اللہ کوئی اچھے رشتے کے لیے دعا فرما دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ نے آپ کی دعاؤں میں، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو آخری نبی ہیں. ایک ضعیف روایت بھی ہمیں اس بارے میں بولو بھائی نہیں ملتی. اس کے برخلاف بہت ملتا ہے. ادھر طلاق ہوئی دھڑا دھڑ رشتے، ادھر بیوہ ہوئی دھڑا دھڑ رشتے، کیونکہ سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ میدان جنگ میں 10,000 صحابہ تابعین شہید ہوئے ہیں، لیکن بیوہ عورتوں کا مسئلہ ایک دفعہ بھی کبھی کھڑا نہیں ہوا. حضرت فاطمہ بنت قیس تھیں یا فاطمہ بنت ثابت تھی، مجھے پورا نام اس وقت یاد نہیں ہے. ان کو طلاق ہوئی نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ عدت جیسے ہی پوری ہوئی ہے نا، نبی کے پاس آئیں. حدیث میں آتا ہے خطبہا اشراف قوم، خطبہا خطاب، بہت سے لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ان کی طرف. تو وہ کہتی ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے نبی نے فرمایا تھا کہ جیسے ہی عدت پوری ہو مجھ سے ضرور رابطہ کرنا. یہ وہ اشارتاً کنایتاً نکاح کا پیغام ہے اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زید ابن حارثہ کے لیے. تو فرماتی ہے میں نبی کے پاس آئی عدت ختم ہوتے ہی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا رابطہ کرنا، تو میرے پاس تو ابو الجہم ان کا پیغام آیا، حضرت معاویہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور بھی عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے. تو آپ نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں مجھے پتا تھا کہ زید ابن حارثہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حب ہیں. حب کا مطلب چہیتے، منہ بولے بیٹے بڑے چہیتے ہیں. تو اس لیے میں نے ان کے نکاح کے پیغام کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. آج کیا ہوتا ہے؟ بیوہ فوراً اخباروں میں اشتہارات. کنواریوں کی نہیں ہو رہی، بیوہ طلاق یافتہ تو دور کی بات ہے، ایک آدھ بچہ ہو گیا تو پھر تو بس اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. غریب لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جہیز نہیں ہے، جہیز نہیں ہے، جہیز ہوگا تو بھی نہیں ہو رہی. ادھر بیوہ طلاق یافتہ کا یہ ہو رہا ہے. تو کیا نبی نے ان کو طلاق بیوہ اور سے نکاح کی ترغیب دی تھی؟ کہیں بھی نہیں ملتی ترغیب ہمیں صراحتاً. بھائی مسئلہ تھا، مجبور تھے، وہ سمجھتے تھے کہ بھائی ہمارے نکاح میں عورت آئے گی، فائدہ کس کا ہوگا؟ ہمارا، ورنہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں شہید ہوئے.
ان کی 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, جوان صحابی تھے. چاروں کا ایک بھی ضعیف روایت نہیں ملتی کہ ان چاروں بیواؤں کو دوبارہ نکاح کرنے میں کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو. ان میں ایک حضرت اسما تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت علی بالکل ینگ, جوان, نوجوان, اور ان کی عمر کیا تھی؟ زیادہ. حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت اسما نے یہ کہہ کے حضرت علی کے پیغام کو رد کیا کہ آپ عمر میں چھوٹے ہیں, اور حضرت ابو بکر کیا ہیں؟ عمر میں بڑے ہیں, میچور ہیں عمر کے حساب سے. بہت مشکل ہے, بہت مشکل. تو پھر انہوں نے سلیکشن کی ہے, رشتوں کی تلاش نہیں کی, سلیکشن ہو رہی ہے. بھائی یہ 2 اور بھی آئے ہیں لیکن یہ 2 تو روایت میں ملتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ان دونوں میں سے سلیکٹ کرنا ہے کون سا میرے لیے زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے حضرت ابو بکر سے نکاح کر لیا. حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا ہے, حضرت علی نے دوبارہ پیغام بھیجا. انہوں نے کہا اب ٹھیک ہے. اب تو ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں ایک عورت 2 3 4 دفعہ بیوہ ہوتی تھی, دوبارہ نکاح میں مشکل بولو نہیں ہوتی.